أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع وحاط وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، کہ اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کرنا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بخل کرنا، قیل و قال بلا وجہ کے مباحث اور کثرت کی سوالات کی کثرت کرنا اور مال کو ضائع کر دینا، ان سب امور کو حرام کیا۔ اس حدیث شریف میں 6 چیزوں سے، ویسے تو بہت سی چیزیں حرام ہیں، اس حدیث میں ان 6 چیزوں کا صراحتاً ذکر ہے۔ سب سے پہلے حقوق الامہات، کہ ماں کی نافرمانی۔ یہاں پر صرف ماں کا تذکرہ ہے اور والد کا ذکر نہیں ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ باپ کی نافرمانی کی کچھ گنجائش ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ ماں کا حق چونکہ زیادہ ہے، کہ ماں جسمانی طور پر، معاشی طور پر کمزور ہوتی ہے، معمولی سی پریشانی بھی برداشت نہیں کر سکتی، بخلاف والد کے کہ اللہ نے اس کو ظاہری طور پر قوت برداشت زیادہ دی ہوتی ہے بطور مرد ہونے کے۔ اس لیے اس حدیث میں ماں کا زیادہ خیال ہے، اور ماں کا زیادہ خیال کرنے کی تعلیم ہے کہ ماں کے ذکر میں، اگرچہ ماں کے ذکر میں والد کا ذکر بھی شامل ہے، والدین کی نافرمانی، لیکن صراحتاً ماں کے ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی ماں کا حق 3 گنا والد سے زیادہ ہے۔ ایک روایت میں 3 دفعہ آپ نے ماں کے حق کو مقدم کیا باپ کے حق پر۔ دوسری بات ووعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اسلام سے پہلے کی ایک قبیح رسم تھی، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا کہ لڑکی موجب عار نہیں بلکہ موجب رحمت و برکت ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا۔ تو آج کے دور میں حکم صراحتاً تو بچی کو درگور کرنے کے بارے میں، لیکن عمومی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ بچیوں کے حقوق کو ضائع کرنا اور ان کو اپنے لیے موجب عار سمجھنا اور ان کی ولادت پر یا ان کی خواہشات کو دبانا اور بچوں کی لڑکوں کو ان پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، بطور بیٹی اور بیٹا کے فرق کرتے ہوئے، یہ شریعت کی منشا نہیں ہے، بلکہ والدین کے لیے ان کی ضرورت مقدم ہونی چاہیے، جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ لے کر دے۔ ہاں، آگے چل کر چونکہ بیٹے پر خاندان کی نسل کا تسلسل اسی بیٹے سے ہے، اور مالی ذمہ داریاں حتیٰ کہ ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی اور ان بہنوں کی ذمہ داری بھائی پر ہے، تو شریعت نے مال میں، وراثت میں، میراث میں اس کو حصہ مقرر کیا، لیکن وہ اللہ نے کیا، اور اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا۔ یہاں پر ہمیں اختیاری طور پر فرما دیا کہ بچیوں کو ان کے حقوق کو تلف نہ کرو، حقوق کو ضائع نہ کرو۔ ومنع وحاط، یہاں پر عام ہے، مال کو صحیح خرچ نہ کرنے سے منع کیا، بخل بھی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں صرف یہ حکم عام ہے، یہ صرف مالی بخل کے بارے میں نہیں بلکہ ہر چیز میں بخل، چاہے وہ افعال میں ہو، اقوال میں ہو، کردار میں ہو۔
اس سے لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، جو ان کا جو حق بنتا ہے وہ ادا نہ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ چنانچہ صاحب مظاہر حق نے صراحت کی۔ چوتھی چیز جو حدیث میں ہے، قیل وقال، عربی کا محاورہ ہے جس کا لفظی معنی ہے مفہوم بے فائدہ بحث میں لگنا۔ یہ چند آدمی بیٹھ کر محض سمپوزیم بنا لیا، گپ شپ لگا لی، ادھر ادھر کی باتیں، غلط سلط واقعات، لغو اور فضول باتیں، بلا وجہ کی سوالات، بلا وجہ کی، اس سے منع کیا شریعت، جس کا کوئی نہ دین کا فائدہ نہ آخرت کا۔ بلا وجہ کے سوالات، اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا، اور کون کیا کرے گا، اور فلاں کے آدمی، یعنی بلا وجہ کی باتیں جس کا کوئی تعلق نہیں انسان کے عمل سے۔ پانچویں چیز وکثرت السوال، یہ بلا وجہ کے سوالات کرنا جو شریعت کی منشا سے مقصود نہیں، اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے سوالات کرنا۔ ایک ہے علمی تشنگی حاصل کرنے کو دور کرنے کے لیے، علم کے اضافے کے لیے کوئی سوال کرنا، علم کے اضافے کے لیے، یہ تو جو ہے شریعت نے اس کو پسند کیا۔ ایک ہے کسی کو تنگ کرنے کے لیے سوال کرنا، پریشان کرنے کے لیے، یہ صحیح نہیں، کہ اپنے علم میں برتری جتانے کے لیے سوال کرنا، یا بلا وجہ کے سوالات، جیسے بنی اسرائیل والوں کے سوالات کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کو اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو، کوئی بھی کر دیتے، لیکن بلا وجہ کے سوالات، پھر اس کا نتیجہ خود ہی بھگتی۔ تیسری چیز، اور یا کسی کے بارے میں تجسس کرنا۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو براہ راست یہ خطاب ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسے کثرت سے سوالات مت کرو کہ وہ چیزیں، ایسی باتیں جو بلا وجہ ہیں تم پر کھول دی جائیں تو پھر وہ تمہیں بری لگے ہیں۔ چھٹی بات، اپنے مال کو ضائع کرنا، یہ حکم بھی عام ہے، چاہے وہ فضول خرچی میں مال خرچ کر رہا، مال کو آگ میں، پانی میں، سگریٹ میں پھونک رہا، جوا میں ہار رہا۔ لہٰذا معلوم ہو، یہ بھی معلوم ہو اگر کسی کو کہ جس کو یہ مال دے رہا ہے یہ غلط جگہ پر خرچ کرے گا اور گناہ میں لگائے گا، تب بھی اس کو دینا، یہ بھی ذات مال ہے۔ بہرحال اس حدیث کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ حدیث حسن اخلاق کے بارے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔